بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ عقیل خالد۔ میں آج آپ کو لاہور کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ لاہور ہے کیا، لاہور کیوں اتنا مشہور ہے، کیوں یہ جملہ کہا جاتا ہے جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ لاہور میں خوش آمدید۔ لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور صوبہ پنجاب کا دارالحکومت۔ لاہور پوری دنیا میں ایک مشہور اور تاریخی شہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے سیاح اس شہر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے یہ کہاوت مشہور ہے، جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں۔ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ لاہور ہزاروں سال سے صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے۔ کبھی یہاں ہندو راج رہا، کبھی مسلمان حکمران رہے، سکھوں کا تسلط تھا اور کبھی انگریز راج کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں لاہور کے مختلف نام بتائے جاتے ہیں، مگر تمام تاریخیں اس پر متفق ہیں کہ لاہور کی بنیاد رام چند جی کے بیٹے لوہوں نے رکھی۔ 16ویں صدی میں مغل بادشاہ بابر کی لاہور آمد کے بعد مغلوں نے لاہور کو سرمائی دارالحکومت بنایا۔ مغلوں نے لاہور میں شاندار عمارتیں تعمیر کی۔ 1584 عیسوی سے 1598 عیسوی تک لاہور نے بابر کے موسم سرما کے دارالحکومت کے طور پر ترقی کی۔ بعد میں شہنشاہ اکبر عظیم اور جہانگیر نے اس کی خدمت کی۔ شہنشاہ شاہ جہان کے دور میں شہر میں بہت سارے حیرت انگیز عمارتوں اور باغات کو تعمیر کیا گیا۔ 1575 میں اکبر کے قلعہ لاہور کی از سر نو تعمیر کی اور لاہور کو سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر نے بھی اپنے ادوار میں قلعے میں توسیع اور عمارات تعمیر کیے۔ 1441 عیسوی میں شاہ جہان نے شالیمار باغ تعمیر کروایا۔ 1673 عیسوی اورنگزیب عالمگیر نے قلعہ لاہور کے سامنے عظیم الشان بادشاہی مسجد تعمیر کروائی۔ اس کے علاوہ مغل دور میں کئی عالیشان عمارات اور باغات لگوائے گئے۔ اندرون لاہور، جسے قدیم لاہور بھی کہا جاتا ہے، کی حفاظت کے لیے شہر کے گرد ایک فصیل تعمیر کی گئی، جس میں 12 دروازے بنائے گئے۔ انگریزوں کے دور میں شہر اور قلعہ لاہور کے حفاظتی حصار کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ 17ویں صدی کے دوران میں مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ لاہور پر اکثر حملہ کیا جاتا تھا، حکومتی عملداری کا فقدان رہا۔ 1761 عیسوی تک احمد شاہ ابدالی نے مغلوں کی باقیات سے پنجاب اور کشمیر چھین لیا۔ پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر وارث شاہ نے اسی مناسبت سے کہا، کھادا پیتا وعدے دا باقی احمد شاہ دا۔ جب افغانوں نے 1799 میں دوبارہ پنجاب پر حملہ کیا تو رنجیت سنگھ نے بھرپور مقابلہ کیا۔ انہوں نے زمان خان کو لاہور اور امرتسر کے درمیان جنگ میں شکست دیا اور لاہور کو سکھ سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا۔ مغلیہ دور کے لاہور کی عالی شان عمارات 18ویں صدی اور آخر میں کھنڈر بن گئی۔ سکھ حکمرانوں نے لاہور کی قیمتی مغل یادگاروں کو لوٹا اور قیمتی مصرع پتھر اور سفید سنگ مرمر اتار کر سکھ سلطنت کے مختلف علاقوں میں بھیج دیا۔ اس لوٹ مار کا شکار اہم یادگاروں میں مقبرہ آصف خان، مقبرہ انارکلی اور مقبرہ نور جہاں شامل ہے۔ شالیمار باغ کا تمام سنگ مرمر اتار کر امرتسر میں رنجیت سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے دارالحکومت لاہور کو بنانے کے بعد اپنی سلطنت کو خیبر تک بڑھا کر جموں کشمیر کو بھی شامل کر لیا، جبکہ برطانوی فوجوں کو دریائے ستلج پر 40 سے زائد برسوں تک روک رکھنے میں کامیاب رہا۔ 1839 عیسوی میں اس کی وفات کے بعد سکھوں اور کئی راجاؤں کے درمیان اندرونی جنگوں کی وجہ سے آخرکار برطانوی لاہور فتح کرنے میں کامیاب رہا۔ برطانیہ کے لیے پنجاب ایک سرحدی صوبہ تھا، کیونکہ لاہور افغانستان اور فارس کے ساتھ سرحد رکھتا تھا۔ برطانوی راج کے آغاز میں لاہور کی آبادی کا تخمینہ 1,20,000 تھا۔ برطانوی قبضے سے لاہور بنیادی طور پر شہر کے فصیل کے اندر اور کچھ نواحی میدانی علاقے کے بستیوں میں، جس میں باغبان پورہ، بیگم پورہ، مزنگ اور قلعہ گجر سنگھ پر مشتمل تھا۔ انگریزوں نے اندرون شہر کی بجائے شہر کے جنوب میں ایک علاقے
کو اپنا مرکز بنایا جسے سول اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کی فصیل اور قلعہ لاہور کی فصیل کو غیر مؤثر کر دیا تاکہ کوئی قلعہ بندی ممکن نہ رہے۔ برطانوی راج کے تحت جنرل پوسٹ آفس، لاہور میوزیم، کالج، اسکول آف آرٹس بھی، گنگارام ہسپتال، لیڈی ویلنگٹن گورنمنٹ کالج، یونیورسٹی کے کیمسٹری شعبہ، ہسپتال کے البرٹو کنٹرولنگ، ہیلی کالج آف کامرس، مزدوروں کے لیے راوی روڈ ہاؤس، گنگارام ٹرسٹ، عمارت شاہراہ قائد اعظم اور لیڈی میرنائڈ صنعتی اسکول۔ لاہور نے بھارت کی آزادی کی تحریکوں میں ایک خاص کردار ادا کیا۔ 1939 میں بھارتی فوجی کانگریس کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا۔ اس کانگریس میں بھارت کی آزادی کے اعلامیہ کو پنڈت نہرو کی طرف سے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ہندوستان کا قومی پرچم پہلی بار پیش ہوا تھا اور ہزاروں افراد نے اسے سلام کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ بعد میں پاکستان مسلم لیگ کا سب سے اہم اجلاس 1940 لاہور میں منعقد ہوا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانوں نے الگ الگ پاکستان کی تخلیق کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس دستاویز کو لاہور قرارداد کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس اجلاس کے دوران جناح لیگ کے رہنما نے عوامی طور پر پہلی مرتبہ 2 قومی نظریہ تجویز کیا۔ لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے جو ملک کے شمال مشرقی دہانے پر واقع ہے۔ لاہور کے مشہور مزارات بی بی پاک دامن، داتا دربار، سماد مہاراجہ رنجیت سنگھ، شاہدرہ باغ، مقبرہ آصف خان، مقبرہ جہانگیر، مقبرہ علامہ اقبال، مقبرہ نور جہاں، مزار قطب الدین ایبک، مزار ایاز اور مقبرہ گورا قبرستان، میانی صاحب قبرستان۔ اور لاہور میں فقیر خانہ اور لاہور عجائب گھر مشہور ہے۔ اور لاہور میں بازار، انارکلی بازار، گوال منڈی، ایم عالم روڈ، پاک ٹی ہاؤس، مار روڈ، لاہور شالیمار بازار، رام گھر بازار، صدر بازار، باغبان پورہ بازار۔ تاریخی اور یادگاری مراکز، ایوان اقبال، اکبری سرائے، بی بی پاک دامن، چوبرجی، داتا دربار، قلعہ لاہور، مینار پاکستان، سماد مہاراجہ رنجیت سنگھ، شیش محل، ایوان قائد۔ مشہور مساجد، بادشاہی مسجد، مسجد وزیر خان اور دیگر مذہبی عمارتیں، کرشنا مندر۔ لاہور میں سب سے مشہور جگہ جو بچوں کے لیے بہت خوشیوں کا باعث ہے، چڑیا گھر۔ چڑیا گھر لاہور جو پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ہے، 1872 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ یہ براعظم ایشیا کے بڑے چڑیا گھروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ چڑیا گھر شروع میں چند پرندوں کی مدد سے شروع کیا گیا جو لال ماندر رام نے فراہم کیے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جانوروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آج اس چڑیا گھر میں تقریباً 136 مختلف اقسام کے جانور ہیں، جس میں سے 82 کے 8 اقسام کے رینگنے والے، 49 جانور اور 45 اقسام کے ممالیہ جانور شامل ہیں۔ یہ چڑیا گھر 1872 سے 1923 تک لاہور میونسپلٹی کے زیر انتظام رہا اور اس کے بعد 1962 تک لاہور کے ڈپٹی کمشنر کو اس کے انتظامات حوالے کیے گئے۔ اس کے بعد 1982 تک یہ چڑیا گھر صوبائی محکمہ امور حیوانات اور اس کے بعد اب تک یہ محکمہ جنگلی حیات کے زیر انتظام چلا جا رہا ہے۔ محکمہ جنگلی حیات کے حوالے ہونے کے بعد اس چڑیا گھر میں کئی مثبت تبدیلیاں کی گئی تھیں، جس اب تک چڑیا گھر کے اندر نباتاتی باغ بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ آنکھوں میں شہر لیکن کب اور تیرے جیسا، ڈھونڈے نہ ملا ہم کو لاہور تیرے جیسا۔ حسن کی بس میں اگر ذکر لاہور کا نہ آئے، توہین حسن ہو جائے، توہین بزم ہو جائے۔ شہر کی ہواؤں میں ایک اپنانیت سی ہے، اس کی گلیوں کوچوں میں ایک عجب چاہت سی ہے۔ گزرے لمحوں کی حسین یادوں کا یہاں ٹھکانہ ہے۔ جو ایک بار لاہور آ جائے پھر اس نے واپس جانا کہاں ہے۔